बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मुहर्रम उल हराम यानी कि यौम आशूर है। सबसे पहले तो शुहदाए करबला की अज़मत को सलाम। उसके बाद मैं आज आपके लिए निकला हूँ एक अपने मुआशरे का मुस्बत पहलू दिखाने के लिए कि जो तासुर लोगों में है, मैं आज आपको उसकी नफ़ी होते हुए दिखाऊंगा। और मुझे खुशी है कि आप मेरे मुआशरे का, हमारे इलाके का एक मुस्बत पहलू देखेंगे। आइए मेरे साथ चलें। खुदा दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हमने जाते हुए रास्ते में ये देखा कि दुकानें, कारोबारी मराकज़ टोटली बंद थे। लोग आज के दिन में मसरूफ़ और अपने कारोबार आशूरा मुहर्रम के एहतराम में बंद किए हुए थे। एक और ख़ूबसूरत बात, हम जब रोड पे जा रहे थे तो जगह जगह ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगी हुई थीं। छोटे छोटे बच्चे जोश व खरोश से रोक कर लोगों को पानी पिला रहे थे। हमने भी सबील का ठंडा और मीठा पानी पिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। जी, तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त कस्बा कोट जानू में। ये हम अहमदानी बरादरी के एक शख्स जानू खां के नाम पे कस्बा कायम है। ये मेरे पीछे आप आबादी देख सकते हैं, ये स्कूल है उसका। ये तकरीबन सन 1800 ईस्वी में कायम है। यहाँ के लोग ज़ैलदार भी रहे हैं। ज़ैलदार इलाके का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हुआ करता था और उसके अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के बराबर होते थे। इस गांव की आबादी अक्सरियत शिया बिरादरी है। तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 10 मुहर्रम उल हराम को यहाँ के मकामी सरदार, जिसने शनाख्त न बताने की शर्त पे हमें ये प्रोग्राम बनाने की इजाज़त दी है, तो तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे से वो बाकायदगी से लंगर का एहतमाम करते हैं यहाँ पे। ये और बात है कि पहले थोड़ा छोटे पैमाने पे और अब बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता है। हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं। इस वक्त यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से मोटरसाइकिल पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया था। मोटरसाइकिल हमने वहीं खड़ी की और पिंडाल की तरफ चल दिए। हम लंगर खाने के लिए लगाए गए पिंडाल में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि वसी व अरीज़ पिंडाल लगाया गया है। यहाँ पे मर्द हजरात बैठ के लंगर खाएंगे और इसके पीछे उस साइड पे चार दीवारी के अंदर ख़वातीन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन वहाँ पे होंगी, मर्द यहाँ पे होंगे। खुदा दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद। तो ये है वो पिंडाल जो ख़वातीन के लिए बनाया गया है, सफाई सुथराई के साथ। और यहाँ पे बिजली के पंखे भी लगा दिए गए हैं ताकि गर्मी महसूस ना हो। ख़वातीन यहाँ पे जमा हो के लंगर लेंगी और यहाँ का इंतज़ाम भी टोटल ख़वातीन के ज़िम्मे ही होगा। ये दूसरा पिंडाल बहुत वसी व अरीज़ ये मर्दों के लिए लगाया गया है। ये मुंतज़मीन बैठे हुए हैं। ये पीछे आप बस्ती कोट जानू देख सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं जहाँ लंगर पक रहा है। ये तंदूरी रोटी पकाई जा रही है और बहुत सी देगें, गोश्त का इसमें सालन, गोश्त और दाल का सालन पक रहा है। खुदा दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। पढ़ा के कलमा हक़ीक़त का, पढ़ा के कलमा हक़ीक़त का, दीन नवाज़ा दे। हाँ हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये
یہ منتظمین جلسہ جن میں کام کاج کرنا ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، یہ لوگ مکمل انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ مہمانوں کے آنے میں کچھ وقت باقی ہے، لیکن لوگ آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ ان کو ایک ترتیب اور سلیقے سے بٹھایا جا رہا ہے۔ خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پڑھا کے کلمہ حق کا، پڑھا کے کلمہ حق کا، دین آزاد۔ ہاں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ مہمانوں کے آ جانے کے بعد قاری صاحب نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس لنگر کا آغاز کیا، بعد میں دعا کرائی گئی اور پھر ترتیب میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو لنگر امام حسین علیہ السلام تقسیم کیا جائے گا۔ خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پڑھا کے کلمہ حق کا، پڑھا کے کلمہ حق کا، دین آزاد۔ ہاں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین۔ مخالفت کرے گرا، مخالفت کرے گرا، یزید دی اولاد۔ ہاں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ یزید کل بھی مردہ سی، او اج بھی مردہ باد، پر حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پھر پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر ہمارے سنی بھائی شریک ہیں، وہ انتظام کرنے والے ہوں یا لنگر کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ یہ ایک یگانگت اور محبت اور آپسی احترام کا زندہ و جاوید رویہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لنگر کے لیے سالن جو ہے نکال کے پلیٹوں میں ایک طرف جمع کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے روٹی بھی تقسیم کرنا لوگوں میں شروع کر دی ہے۔ پھر سالن ان کے آگے پیش کیا جائے گا، اور یوں یہ لنگر لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ شیعہ نے ہمیں بلایا ہے، شیعہ نے یہ اہتمام کیا ہے تو ہم کیوں جائیں۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ چیز ثواب ہے، ثواب کی نیت سے لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پڑھا کے کلمہ حق کا، پڑھا کے کلمہ حق کا، دین آزاد۔ ہاں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین،
منتظمین کی طرف سے اجازت دینے پہ ہم نے کھانا تقسیم کیا. میں خود بھی اس لنگر کو ثواب کی نیت سے لینے کے لیے بیٹھ گیا. چند دوست آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ انتہائی لذیذ اور عمدہ کھانا تیار کیا گیا تھا، جو کہ وسیع پیمانے پہ بنایا گیا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا. جیسے آپ نے دیکھا، پہلے ایک شفٹ تقریباً 4000 آدمیوں کی لنگر کھا کے جا چکی ہے. اب دوسری شفٹ کے لیے تیاری ہے. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو پھر لنگر دیا جائے گا. ایک بہت وسیع اور عمدہ لنگر کا انتظام. خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین. جی، تو یہ دوسری شفٹ کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. لوگ انتظامیہ جو ہے وہ صفائی کر کے پھر سے نئے دسترخوان بچھا کے ان لوگوں کو، آنے والے معزز مہمانوں کو پھر سے کھانا کھلائے گی، اور یہ سلسلہ 4 بجے تک جاری رہے گا. جی، تو آپ میرے ساتھ رہے، آپ نے مجھے وقت دیا اور چیزوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش و کاوش کو جس نے بھی کی، جس نے اس کے انتظامات میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اللہ اس سب کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مقدس دن کے صدقے ہم سب کے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرمائے. آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف اگر جائز ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں جائز اختلاف پہ ڈٹ جانا چاہیے، ایون کہ موت آ جائے. لیکن اگر کسی سنی سنائی بات پہ ہم اپنے کسی بھائی سے ناراض رہے تو اشرف المخلوقات بھی ہیں، ہم سوچنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے ہم پہ. تو ہم نے جو بات سنی اس کے ذریعے نفرت کو ذہن میں پال لیا، لیکن کبھی جا کے اس کی تصدیق نہیں کی، اس کے اندر جھانک کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو میرا خیال ہے اس کا جواب ہمیں خود ہی دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامتی بخشے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.